تنزیع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم وصدق مولانا کریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ. اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. حالات حاضرہ کے جائزہ کے بعد چند لمحات پہلے عنوان منتخب کیا، اور چونکہ ذہن نشین ہر چیز نہیں ہوتی ہے، حافظ انس ہاشمی سے میں نے دریافت کی کہ اس آیت سورہ آل عمران کی آیت کا پتہ چلایا. جزاک اللہ خیر. آج میں نے سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہے اللہ رب العزت وہ مالک ہے جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھینے. وہی عزت کا دینے والا، وہی ذلت کا دینے والا، اور وہ ہر چیز کا، غائب کا، ہر چیز کا جاننے والا ہے. حالات حاضرہ ہم نے جیسے سنا ہے کہ دو ممالک میں جھڑپ ہے، جانے جا رہی ہیں ہر دو طرف. سوال یہ اٹھتا ہے بحیثیت مومن اسلام اجازت دیتا یا نہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اور سارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بتائے ہوئے راستے کے طرز عمل سے اسلام کو کس چوٹان پہ پہنچا سکے، تو بات تحقیق کے پتہ چلتا ہے کہ سارے ملکوں کا مالک تو وہ ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے چھین لے. امت مسلمہ کیا دیکھ رہی ہے موجودہ حالات کہ وقت کے بادشاہ کی، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ عراق ہو، اللہ کی بغیر مرضی کے گاڑی نہیں ہل سکتی. جس کو چاہے دے، جس کو چاہے چھین لے. تو ہمیں ان حالات حاضرات کو دیکھتے ہوئے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہم اتنا پیسہ ممالک میں، نیوکلیئر پاور، آرمی پاور، ہر چیز پہ ہم اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور یہ سارا پیسہ عوام الناس اپنے ٹیکسوں میں دیتی ہے، مہنگائی میں دیتی ہے. ایک عام آدمی دودھ لینے والا ان معصوم بچوں کے لیے بھی دودھ لینے والا اس اکانومی میں شیئر کرتا ہے، جس کا اثر ملک کے تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. ہم نے تاریخ گواہ ہے، ہم نے کیسے واقعات سنے ہیں.
جب 19ویں صدی کا ظالم، ہم تائید نہیں کرتے ہٹلر کی، ظالم وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر، شاہراہ سے گزر رہا ہے اور معصوم بچے کو تختی لٹکائے ہوئے دیکھتا ہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ آج مجھے دودھ نہیں مل رہا ہے۔ بتانا ضروری ہے کہ ایک ایک اشیاء، ایک ایک چیز ملک کے مستقبل کے لیے ساتھ دیتی ہے، کھاندے کو کھاندہ ملا کر۔ ضروری نہیں ہے صرف پیسے والا اپنا ٹیکس دے رہا ہے تو ملک چل رہا ہے، بے شک اس کا بھی، اس میں وہ بھی شامل حال ہے، لیکن ہر انسان جو اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے اس کا بھی پیسہ اس ملک کی طرف جاتا ہے، اس ملک کے تحفظ کی طرف جاتا ہے۔ تحفظ کتنا ہونا چاہیے؟ تعلقات کیسے ہونا چاہیے؟ ایک انسان کا قتل ہونا سارے انسانوں کے قتل ہونے کے برابر ہے۔ کسی کی گردن اپنے جسم مبارک سے نکالنا اللہ کے ان معاملات میں دخل دینے کے برابر ہے۔ انسانیت کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ انسانیت۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، نہ صرف کلیجہ چبایا جاتا ہے، ان سارے شہیدوں کو ان کے آنکھ نکالے جاتے ہیں۔ جس طرح سے ہیلووین کا سیزن شروع ہو گیا، توجہ ادھر بھی دلا دوں، اس طرح سے شکلیں بناتے ہیں، کس کے؟ شہیدوں کے۔ ان کی زبانیں کاٹتے ہیں یا زبانیں باہر رکھتے ہیں، جسم کے اعضاء کو کاٹتے ہیں، اور سارے دو پہیوں کی بنڈیوں پہ ان شہیدوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور لرزتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر قسم کھاتے ہیں کہ میں ان کا بدلہ 100 سے لوں گا، 100 ایک کے بدلے ماروں گا، اور اسی طرح کی شکلیں دوں گا جس طرح سے یہ میرے اجداد کی حالت کی ہے، میرے صحابیوں کی حالت کی ہے، میرے افراد خاندان کی حالت کی ہے۔ آپ کے چچا حضرت، اور ایسا چاچا جو اپنے بھتیجے کے لیے جان نچھاور کر دے، اپنے آپ کو شہید کر دے، آپ پہ آیتیں نازل ہوتی ہے، قسم کھاتے۔ یہ تعلیمات ہے مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ قرآن کسی ایک مذہب کے لیے نہیں اتری، ساری اشرف المخلوقات کے لیے۔ مَا أُخِبْتُمْ فَآخِبُوا بِمِثْلِ، اے حبیب تمہیں جو تکلیف ہوئی اتنا بدلہ لے لو، بِمِثْلِ۔ لیکن میرے لیے تمہیں میری محبت ہے، میری چاہت ہے، میرے اشرف المخلوقات کے لیے تمہارے دل میں محبت ہے، تمہارے لیے صبر بہترین ہے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کا کفارہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ نتائج دیکھنا،
آج دنیا کا نمبر 1 پاپولیشن ہے. بے شک ان آیت ان احادیث کے عمل سے آج نمبر 1 بن سکا، ورنہ جاہل اکبر کا طریقہ اختیار کرو تو ہماری تعداد تو کبھی کے دوسرے مذاہب کی طرح کم ہو جاتی. ہماری تعداد تو اس چوٹان پہ آئی ہے. وقت کا پوپ کہتا ہے کہ ناؤ یو آر نمبر 1، اب آپ سطح اول پہ ہو. تو ہم کن جھگڑوں میں پڑ رہے ہیں؟ بحیثیت مملکت ہم کن جھگڑوں پہ پڑ رہے ہیں؟ بحیثیت مومن ہم کس جھگڑوں پہ پڑ رہے ہیں؟ ہمیں قرآن کی آیتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ یقین نہیں ہے، تو ہم اس اشرف المخلوقات کو جس نے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے اس کا خاتمہ کرنے چلے. نیوکلیئر پاور بنا کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ خاتمہ کرنا چاہتے ہو. انٹینشن ہوتا ہے اگرچہ گن رکھ لو آپ اپنے پاس لائسنس کے باوجود. سوال یہ اٹھتا ہے کہ گن آپ نے ساتھ کیوں رکھی؟ آپ کے تاثرات کیا ہے رکھنے کی؟ گاڑی میں رہنی چاہیے بندوں. بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ ایک جگہ گولی چل گئی اور میرا سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے کہ میری بندوق گاڑی میں ہے. تو گاڑی میں رکھنے کا مقصد یہ ہے جس کنٹری سے یا جس کنٹریوں سے نیوکلیئر کی ایجاد ہے ان کے قوانین کو جلاتا ہے. اب ہم جو ایجاد ہوئی چیز اس کو لے لیے، ایک کے اوپر ایک تنا کر بیٹھ گئے کہ ہم تم کو نیست و نابود کر دیں. بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم مملکت، بحیثیت اشرف المخلوقات کیسے ساری یورپین یونین آپس میں اتفاق کر کے رہتی ہے؟ ہم کیوں ایشیا میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں؟ ہم کیوں عام انسانوں کی زندگی کو نیست و نابود کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی زندگیوں میں، یہ بھی ایک ٹینشن ہے. ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں تو کچھ ہونے والا نہیں، لیکن یہ انسانیت کے لیے گفتگو ہے، ان معصوموں کے لیے ہے جو کشمیر کی سرحدوں میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. ان کی اپنے طریقے زندگی ہے، ان کا اپنا کھانا پینا پہننا اٹھنا بیٹھنا، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار. ہمیں آخر میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ ہمیں ہر دو طرف، ایک بڑے معصوم اسٹوڈنٹ کا مجھے ای میل آیا اور میں نے ابھی دیکھا، میرا عنوان بنا لیا کہ کیا میسج ہونا چاہیے. بحیثیت مومن، بحیثیت خطیب یہ میرا میسج ہے. لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بہتر ہے اے حبیب تمہارے لیے اگرچہ تم معاف کر دو. اللہ رب العزت جو بھی حکمران ان ممالک کے ہیں جو آپس میں اختلافات میں تنازع پیدا کر رہے ہیں اور معصوم جانیں بحق ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت فرما کہ تیری مخلوق کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان مسئلوں کو بحیثیت بخوبی انسانیت کے ختم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.